قوم عاد اور قوم سمود انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور قوم تھی جو حجاز اور سیریا کے بیچ میں آباد تھی۔ یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آباد ہونے والی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد وہی طاقتور قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو نست نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد قوم عاد صفائے ہستی سے مٹ گئی، جس کے بعد دوسری طاقتور قوم وجود میں آئی جو تھی قوم سمود۔ دوستو، قوم سمود قوم عاد ہی کی نسل سے تھی اور یہ دنیا کی دوسری سب سے طاقتور ترین قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ قوم سمود کے لوگوں کی اوسطاً اونچائی تقریباً 10 ہاتھ ہوا کرتی تھی اور ان کی عمریں بھی 500 سے 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ قوم سمود کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کی تعداد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قوم سمود کی عورتیں ایک بار ہم بستری کرنے سے حاملہ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، جیسے کہ باغات، جنگلات، میٹھے پانی کی نہریں اور ان جیسی بہت سی نعمتیں تھیں۔ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں میں رہنے کے بہت شوقین تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہاتھوں سے تار میں گھر بنا لیا کرتے تھے۔ قوم سمود کے لوگوں کے بنائے گئے ان گھروں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان نعمتوں کی وجہ سے یہ لوگ مغرور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سرکشی میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھروں اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اور یہ لوگ یہ بات بھی بھول گئے تھے کہ قوم عاد پر بھی اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا جو انہی کے آباء و اجداد تھے۔ قوم سمود کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر حق کے راستے پر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو بت پرستی اور گناہوں سے منع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کا حکم دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تو قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک معجزے کا سوال کر لیا۔ قوم کے سرداران اور قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا، اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ لوگ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو جو حاملہ ہو اور آتے ہی ایک بچے کو جنم دے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈھیر سارا دودھ بھی دے، اور وہ اونٹنی دنیا کی خوبصورت اور حسین ترین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہی کی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک حاملہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے ظاہر ہوئی جو بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، جس نے آتے ہی ایک خوبصورت بچے کو بھی جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ بھی دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پی لیا، جس کے بعد بھی دودھ وافر مقدار میں بچ گیا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم کے سردار اور ساری قوم اچنبے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم کے سردار کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے، اور یہ کہتے ہوئے قوم کے سرداروں اور ان کے ماننے والوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ دن گزرتے گئے تو قوم کے کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہنے لگے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی اونٹنی ہے اور یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ بھی ہے، اور اب تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی بھی طرح کا نقصان مت پہنچانا، کیونکہ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی قوم سمود کے باغوں میں چرنے لگی اور چشموں کا پانی پینے لگی، اور یہ اونٹنی جب ایک بار پانی پینا شروع کر دی تو چشمے کا سارا پانی اکیلے پی لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے قوم سمود کے جانور پیاسے رہنے لگے۔ اس کو دیکھتے ہوئے قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دنوں کو مقرر کر دیا اور اس طرح چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔
یعنی ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرا دن قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے اس واقعے کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح ذکر کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی کا اس کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے ہے، اور اس اونٹنی کو کسی بھی طرح کا نقصان مت پہنچانا، نہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے پریشان ہونے لگے، کیونکہ جس دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی اس دن قوم کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ اسی سے پریشان ہو کر قوم کے سرداروں اور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے قوم کے سب سے طاقتور اور سب سے بڑے سردار کی بیوی نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرے گا میں اسے اپنی دونوں کنواری بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ اس اعلان کو سننے کے بعد اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن داہر اور کیدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اس رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرواؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد یہ بدبخت قوم حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا بھی منصوبہ بنانے لگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ آخرکار ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد بھی قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور قوم کے 9 افراد کو حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد کو پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی۔ قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی دردناک موت سے بھی عبرت حاصل نہیں کی اور اسی طرح گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے۔ جب قوم سمود قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا 3 دن انتظار کرو، جو چاہے کرو، 3 دن بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ وعید سنائی تو قوم کے بے شرم لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم ان 3 دنوں کو شراب میں گزارے ہیں ثواب میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی سنائی گئی وعیدوں کا قوم سمود پر کوئی اثر نہ پڑا اور یہ بدبخت قوم اسی طرح گناہوں پر اڑی رہی۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی سنائی گئی وعید کا تیسرا دن آیا تو قوم کے لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے اور اپنے ان سیاہ چہروں کو دیکھ کر قوم کے لوگ ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے اب ہم پر کون سا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وعید کے جیسے ہی 3 دن ختم ہو گئے تو چوتھا دن شروع ہوا تو چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے سنائی دی۔ اس خوفناک چیخ کی وجہ سے قوم کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے مانو باہر آنے لگے۔ اس خوفناک چیخ کی وجہ سے قوم کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ بھیجا اور اس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا اور یہ قوم اپنے گھروں کے نیچے دفن ہو گئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی کے بعد انہی کی نسل میں سے قوم سمود پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کو آج بھی بچا کر رکھا ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔